طالب عشق by اقرا شیخ. لاسٹ ایپیسوڈ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. وہ اس وقت اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں موجود ابراہیم خان کی کمپنی سے جڑی معلومات کو غور سے دیکھ رہا تھا. اسے جلد ہی اس کے بارے میں بھی کچھ کرنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حرین کو اس سے دور کرنے یا اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچے. مصطفیٰ کو کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنی بھتیجی کو مارنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے، مگر دولت کی ہوس انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس کی تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کرتی انگلیاں دروازے پر ہونے والی دستک سے ایک پل کے لیے رکی. داؤد، میں ابھی بہت مصروف ہوں. اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو کل کرنا. اس وقت مجھے ڈسٹرب مت کرو. وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے ماتھے پر شکنے لیے آنے والے سے مخاطب تھا. رات کے اس وقت داؤد صاحب آپ کو ڈسٹرب کرنے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ سو رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو ڈسٹرب کرنے آئی ہوں. وہ جو سامنے کھڑے وجود سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا، حرین کی آواز پر اب مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا. اسے لگا تھا داؤد صاحب ہوں گے کیونکہ وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی اس سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے. تم نے میری بات ٹھیک سے نہیں سنی حرین. میں اس وقت مصروف ہوں، اس لیے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے چاہے اس میں کوئی بھی ہو. وہ بے رخی سے کہتا اپنے کام میں لگ گیا. میں تو بس آپ سے سونے کا پوچھنے آئی تھی. رات بھی کافی ہو چکی ہے، آپ چل کر آرام کر لیجئے. ویسے بھی آج آپ سارا دن مصروف رہے ہیں، یہ سب کام تو کل بھی ہو جائیں گے. وہ لبوں کو بے دردی سے کچلتی آنکھوں میں امٹ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی. حرین کی بات پر اس کا سارا دھیان دیوار سے لگی گھڑی کی طرف گیا جو رات کے 2 بجا رہی تھی. تمہیں میری فکر کب سے ہونے لگی حرین؟ میں کھانا کھاتا ہوں یا نہیں، کب سونا ہے اور کتنا کام کرنا ہے کتنا نہیں، تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنی بات کہہ کر چہرے پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روک پایا اور اس کے مقابل کھڑا ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا. وہ اس سے ناراض نہیں تھا، نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا. وہ بس جان بوجھ کر اس کو اپنی باتوں اور رویے سے پریشان کر رہا تھا جو اس کی سزا تھی اسے خود سے دور کرنے کی. آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے آپ کی فکر نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں آنے کے بجائے اس وقت مزے سے اپنی نیند پوری کر رہی ہوتی. وہ مصطفیٰ کے رویے پر رو دینے کو تھی. اچھا، تو تمہیں میری فکر تھی اس لیے تم یہاں آئی، یا پھر بیڈ پر میری غیر موجودگی تمہیں پریشان کر رہی تھی؟ اس کی بات پر حرین کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے. حقیقت تو یہی تھی کہ گزرے دنوں میں اسے مصطفیٰ کی عادت ہو گئی تھی اور اب اسے اکیلے نیند نہیں آ رہی تھی. بولو حرین، خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میرے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی؟ جب آپ کو میری فکر نہیں ہے تو آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی تھی یا نہیں؟ اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر وہ ناراضگی سے بولی. تمہاری فکر نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ میری زندگی میں ایک تم ہی تو ہو جس کی مجھے صبح و شام فکر رہتی ہے. اچھا، اور 2 دن سے مجھے جو نظر انداز کر رہے ہیں اس کا کیا؟ جانتے ہیں آپ کے رویے سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ اس کی ذرا سی محبت پر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا. وہ تو میں تمہیں تنگ کر رہا تھا، پر کوئی بات نہیں، آج میں اپنی دی ہوئی ہر تکلیف کا ازالہ کروں گا. اپنی آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس سے بولا. چھوڑے مجھے، آپ بہت برے ہیں، جائیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی. اس کی بات پر حرین نے ناراضگی سے کہا. کوئی بات نہیں، آج میں تمہیں بات کرنے کا موقع بھی نہیں دوں گا. اس کی آنکھوں میں بے پناہ تپش اور اس کے ارادوں کو جان کر حرین نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ آج اس کی فرار کی ساری راہ بند تھی. میں تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں شمس کہ تم جو کہہ رہے ہو سچ ہو؟ آخر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ شمس کی بات سننے کے بعد ابراہیم خان غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولے جو ان کا سکون برباد کر کے اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھا تھا. اس سے بڑا سچ اور کیا ہوگا کہ اسفند یار خان خود اپنے منہ سے یہ سب کہہ کر گیا کہ وہ حفصہ کا شوہر ہے. وہ ایک نظر ابراہیم خان اور ہارون کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا. اس کی بات سن کر ابراہیم خان کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا. اسفند یار کو کون نہیں جانتا تھا؟ دوسرا وہ مصطفیٰ کا قریبی دوست تھا. جانے انجانے میں ان کی بیٹی حرین کے قریب پہنچ گئی تھی. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتا. ابراہیم خان زیر لب بڑبڑاتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا خان. تم اس بات کو قبول کر لو کہ تمہاری بیٹی اور وہ ڈیل دونوں تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. شمس نے جیسے ابراہیم کے سر پر بم پھوڑا. نہیں، تم اتنی آسانی سے یہ ڈیل ختم نہیں کر سکتے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نکاح نہیں مانتا، میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا وقت دو.
اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ شمس کی بات پر ابراہیم کے ساتھ ہارون بھی گھبرا گیا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا ابراہیم خان، حفصہ اسفند کی بیوی ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم میں سے کسی نے بھی کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو… شمس خان اپنی بات کہتا ایک پل کے لیے رکا اور نظر دونوں کے چہرے کو دیکھا۔ تو وہ ہمیں برباد کر دے گا، جو میں کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتا۔ تم اسفند یار خان کی طاقت سے تو واقف ہی ہو، وہ بزنس ورلڈ کا بادشاہ ہے اور میں اس سے ٹکرانا نہیں چاہتا۔ اس نے جیسے ابراہیم خان کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس دن اسفند کی وارننگ سے وہ تھوڑا گھبرا سا گیا تھا۔ تم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا میری کمپنی میں انویسٹ کرو گے۔ ابراہیم خان اس کا فیصلہ سن کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ ابراہیم خان، ویسے بھی تمہاری کمپنی پہلے ہی گھاٹے میں ہے۔ اسفند سے دشمنی لے کر خود کو مزید مشکل میں مت ڈالو۔ وہ ابراہیم خان کو مشورہ دے چکا تھا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں اتنی جلدی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ وہ سخت نظروں سے چیئر پر بیٹھے شمس کو گھورتا ہوا بولا اور پھر وہاں رکا نہیں، تیزی سے اس کے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم مجھے اس وقت کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ ایک نظر کھڑکی سے نظر آتے نظاروں کو دیکھ کر خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے اسفند کی جانب پلٹی اور اپنے لہجے میں دنیا جہان کی بیزاری سمائے مخاطب ہوئی۔ تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ سرپرائز ہے اور سرپرائز بتایا نہیں دکھایا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا صبر کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا سرپرائز تمہیں بہت پسند آئے گا۔ وہ سڑک پر نظریں جمائے بولا، مجھے تمہارے سرپرائز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تم مجھے واپس گھر لے چلو۔ ویسے بھی ہادی گھر پر اکیلا ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا ایک ہی جواب سن کر اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ ہادی گھر پر اکیلا نہیں ہے، آج حدید واپس آ رہا ہے اور ڈیڈ سے میری بات ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے دوست کے پاس سے جلدی واپس آ جائیں گے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ اسفند کی بات سن کر اب وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھی خاموشی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ایک نظر اسے دیکھ رہا تھا جو اس کو نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ ہم اس راستے پر کیوں ہیں؟ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کی کار جب جانے پہچانے راستے پر مڑی تو اس نے گھبرا کر اسفند کی جانب دیکھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اسفند۔ اس کی خاموشی پر وہ اس بار چلائی، اترو نیچے، تمہارا سرپرائز آ گیا۔ اس کے حیران و پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ اس کو حکم دیتا کار سے باہر نکلا۔ مجھے نہیں اترنا تو مجھے واپس لے چلو، مجھے کوئی سرپرائز نہیں چاہیے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسفند اس کو اس کے گھر لے آئے گا۔ اس کی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ دوسرا اس میں ہمت نہیں تھی اپنے ماں باپ اور بھائی کا سامنا کرے۔ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک میں وہ کام نہ کر لوں جو میں کرنے آیا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں اسفند، مجھے کہیں نہیں جانا، چھوڑ دو میرا پیچھا۔ اس کے احتجاج کو نظر انداز کیا وہ لمبے لمبے ڈب بھرتا اس کا ہاتھ پکڑتے اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج نہیں تو کل تمہیں ان کا سامنا کرنا ہی تھا، اس لیے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابھی انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا جب رخسار بیگم کی نظر ان پر پڑی۔ حفصہ، میری بچی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہی حال کچھ حفصہ کا بھی تھا۔ لاؤنج میں 5 لوگوں کی موجودگی کے باوجود مکمل خاموشی چھائی تھی۔ اب یہاں کیا لینے آئی ہو تم؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ ابراہیم خان کے غصے سے بھری آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ ہم یہاں کچھ لینے نہیں، آپ کو کچھ بتانے آئے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اسفند مضبوطی سے حفصہ کا ہاتھ تھامتا ابراہیم خان سے مخاطب ہوا۔ جو تم بتانے آئے ہو وہ میں پہلے سے جانتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے کچھ ہے، اس لیے تم ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ میرا اب اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سخت تیوری لیے ان دونوں کی طرف دیکھ کر گرائے۔ نہیں بابا، ایسا مت بولے، میں بیٹی ہوں آپ کی۔ اپنے باپ کی بات پر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ جو لڑکی میری عزت کو مٹی میں ملا کر بھاگ گئی تھی، اب میں اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور۔ وہ ناگواری سے بولے تھے۔ ان کی بات پر اسفند کو غصہ تو بہت آیا مگر حفصہ کی وجہ سے ضبط کر کے رہ گیا۔ تم جانتے بھی ہو اس لڑکے نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا، جس لڑکے سے تم اپنی بیٹی کی شادی کروانے والے تھے؟ حفصہ کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں جاننا، تم ابھی کے ابھی اسے لے کر جاؤ۔
وہ اسونت کی بات کو بیچ میں کاٹ کر ان دونوں کو سخت نظروں سے گھورتے بولے، کم از کم آپ ایک بار اس کی بات تو سن لیجئے۔ اس بار رخسار بیگم بھی خاموش نہ رہ سکیں۔ میں کسی کی بھی کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ ایک بار میں اس کی غلطی معاف کر چکا ہوں، مگر بار بار نہیں۔ تمہارا اس گھر سے رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب تم گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اس لیے تم اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ ابراہیم خان ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، مجھے لگتا تھا کہ تم حفصہ کے باپ ہو، کم از کم ایک بار اس کی بات ضرور سنو گے، مگر میں غلط تھا۔ تم جیسا خود غرض انسان کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اس بار اسونت کا صبر جواب دے گیا، اور تمہیں تو اپنے آپ کو بھائی کہتے بھی شرم آنی چاہیے جو بہن کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس بار وہ خاموشی سے سب تماشا دیکھتے ہارون سے مخاطب ہوا، اور تم کس شادی کی بات کر رہے ہو؟ اس شادی کی جو صرف ایک بزنس ڈیل تھی، وہ شادی نہیں، ایک سودا تھا جو تم اپنی بیٹی کا کر رہے تھے، اور اچھا کیا حفصہ نے ایسی شادی سے بھاگ گئی۔ وہ اس وقت سخت لہجے میں بولتا ابراہیم خان کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ حفصہ شکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ حفصہ اکیلی نہیں ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے۔ بھلے آپ لوگ اس سے ہر تعلق ختم کر لو، مگر میرے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ جب بھی آپ کا دل ہو آپ اس سے ملنے آ سکتے ہیں۔ اس بار وہ رخسار بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے لگا تھا کہ ایک باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر سب بھلا دیں گے اور معاف کر دیں گے، مگر میں غلط تھا، کیونکہ تمہارے باپ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ وہ ایک نظر ابراہیم خان کی طرف دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرتا بولا، اور خاموشی سے آنسو بہاتی حفصہ کی کلائی تھام کر تیزی سے نکلا۔ وہ اس کے بارے میں کتنا سوچتا تھا، اور آج جو اس نے سب کے سامنے اس کے لیے سٹینڈ لیا، اسے دیکھ کر اس کے دل میں اسونت کے لیے جو شکایت اور ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا تھا تو وہ اس کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر بھی سکتی تھی، اور اس نے معاف کر دیا تھا۔ اس نے اپنی تیاری مکمل کر کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ڈارک بلو کلر کے ہیوی ورک کا سوٹ زیب تن کیا، وہ پوری طرح مصطفیٰ کو اپنا دیوانہ بنانے کی تیاری میں تھی۔ اب اسے شدت سے اس کا انتظار تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، وہ اجازت دیتی پھر سے اپنی چوڑیاں پہننے لگی۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کا فون جسے آپ لاؤنج میں بھول آئی تھی، اس پر بہت دیر سے کسی کی کال آ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ملازمہ اس کا موبائل اس کے قریب لاتے ہوئے بولی، جو مصطفیٰ نے ابھی کچھ دن پہلے اسے لاک کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، رکھ دو، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کو حکم دیتی ہوئی بولی، جس پر ملازمہ اس کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ بیگم صاحبہ، داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق سارا انتظام ہو گیا ہے، آپ ایک بار آ کر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تم چلو، ان سے بولو میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس کا اگلا حکم سنتے ہی ملازمہ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے مصطفیٰ کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کروایا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے رشتے کی شروعات صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، مگر اب اس رشتے کو مضبوط بنانے کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی۔ ابھی اس کے قدم دروازے کی جانب بڑھے ہی تھے کہ موبائل ایک دفعہ پھر بج اٹھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کال ریسیو کی۔ حورین مصطفیٰ شاہ؟ کسی بھاری مردانہ انجان آواز سے اپنا پورا نام سن کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ جانے کیوں اس کے جسم میں کپ کپاہٹ ہونے لگی۔ ایسا بہت کچھ ہے حورین جو تم سے آج تک چھپایا گیا ہے، اور وہ سب تمہارا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تم وہ سب جان جاؤ گی تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنا ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتا حورین کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ دیکھیے، میں انجان لوگوں سے بات نہیں کرتی، اب میرے شوہر سے بات کر لینا اور انہیں بتا دینا جو بھی آپ کو بتانا ہے۔ جانے کیوں اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ تمہارا شوہر ہی وہ شخص ہے جس نے تم نے سب چھپایا ہے تو؟ حورین کال کٹ کرنے والی تھی جب وہ مزید بولا، مجھے اپنے شوہر پر پورا اعتماد ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اور میں کسی انجان شخص کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی۔ اس بار اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ میں کوئی انجان نہیں ہوں حورین، تایا ہوں میں تمہارا، اور یہ بات مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ ابراہیم خان اپنی بات کہتا خاموش ہو گیا، مگر حورین کو لگ رہا تھا کہ اس کے لفظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت مشکل سے وہ یہ لفظ ادا کر پائی۔ یہ وہی سچ ہے جو آج تک تم سے چھپایا گیا، اور اب میں جو بتانے والا ہوں، اس سچ کو سن کر تمہارے اپنے شوہر سے اعتماد پل میں ٹوٹ جائے گا۔ اس بار ابراہیم خان لہجہ طنزیہ تھا۔
میرا اعتماد اتنا کمزور نہیں جو آپ کی باتوں پر ٹوٹ جائے۔ اگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ ابراہیم کی بات پر اسے شوق تو لگا تھا مگر وہ خود پر قابو پا گئی۔ ہاں بے شک وجہ تو ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری ماں، تمہارے خاندان سے دور کرنے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ ہی ہے۔ اس کی ہی کار سے کچل کر تمہاری ماں کی جان گئی تھی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ بولا، جس پہ حورین اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا نا اعتماد؟ مگر یہ سچ ہے، مصطفیٰ ہی وہی شخص ہے جس نے تمہاری ماں کی جان لی تھی۔ ابراہیم خان مزید کچھ بول رہا تھا مگر حورین جیسے بت بنی فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ مجھ سے اتنا بڑا سچ نہیں چھپا سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے زیر لب بڑبڑائی۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ تم سے بہت بڑا سچ چھپایا گیا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہوگا، پر تم مصطفیٰ سے پوچھ سکتی ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس بار تم سے کچھ نہیں چھپا سکے گا۔ ابراہیم خان اپنی بات کہتا کال کٹ کر چکا تھا۔ میں نے تمہارا کام آسان کروا دیا، اب تمہیں بھی میرا کام کرنا ہوگا۔ اپنی بیٹی حفصہ کو اسفند کی زندگی سے نکال کر۔ اس کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ دیکھ کر باپ نے اسے یاد دلایا تھا، جس پر وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بے فکر رہو، ابراہیم خان اپنا کیا وعدہ پورا کرتا ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جبکہ دوسری طرف حورین زور زور سے روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مصطفیٰ اس کے ساتھ کیسا کر سکتا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ملازمہ کے ساتھ داؤد صاحب بھی گھبرائے ہوئے روم میں آئے، مگر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ داؤد صاحب کو لگنے لگا کہ وہ اسے سنبھال نہیں پائیں گے، تو ان کے پاس مصطفیٰ کو فون کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ صبح جب وہ جگا تو سب سے پہلے اس کی نظر پہلو میں سوئی حفصہ پر پڑی۔ اس کو یوں اپنے قریب سوتا دیکھ کر اسفند کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا اس کو یوں دیکھتا رہے، مگر آج اس کے آفس میں بہت اہم میٹنگ تھی، اس لیے وہ جلدی سے حفصہ کی پیشانی پر لب رکھ کر چینج کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ایک گھنٹے بعد جب وہ ایکسرسائز اور جاگنگ کر کے واپس آیا تو حفصہ روم میں نہیں تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حفصہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تیاری کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ حفصہ کو دیکھ رہا تھا، جو شاید اس سے کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر حفصہ کو دیکھا اور ٹائی کی نوٹ لگانے لگا، جو اس سے لگانے میں بہت پریشانی کا سامنا ہو رہا تھا۔ لاؤ میں لگا دیتی ہوں، تم ٹھیک سے نوٹ نہیں لگا رہے۔ اس کو یوں ہی ٹائی سلجھتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ حفصہ کی اس حرکت پر اسفند نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا تاکہ حفصہ اس کے قریب آئے اور بات کر سکے۔ کیا آج تم آفس سے جلدی واپس آ سکتے ہو؟ اگر کوئی ضروری کام ہو تو کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی نظریں اس کی ٹائی کی نوٹ پر جمائی سے مخاطب ہوئی۔ کیوں؟ آج ایسا کیا خاص ہے جو تم مجھے آفس سے جلدی آنے کا بول رہی ہو؟ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا ہوا بولا، جبکہ اس کی حرکت پر حفصہ کا دل تیزی سے دھڑکا اور اس کی انگلیوں کی کپ کپاہٹ اور پلکوں کی لرزش کو وہ صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ہادی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس لیے اگر تم ساتھ چلو۔ اچھا تو یہ بات ہے، مجھے لگا شاید میری بیوی کا آج کوئی اور ہی پروگرام ہے، شاید اس لیے مجھے بلایا جا رہا ہے، وہ شوخی سے کہتا ہوا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم ریڈی رہنا اور ہادی کو بھی ریڈی رکھنا، تینوں ساتھ چلیں گے۔ آج وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے، مگر وہ اس سے خود دور جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، شام میں ملتے ہیں، انتظار کرنا میرا۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوتا وہ جانے کے لیے بڑھا۔ اس کو جاتا دیکھ کر حفصہ کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ اسفند جو آگے بڑھ رہا تھا، حفصہ کی اس حرکت پر اس کے قدم رکے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں تمہاری معافی قبول کر چکی ہوں تو تم کیا کرو گے؟ اپنی پکڑ اس کے گرد مضبوط کرتی وہ اس سے بولی۔ تو میں یہ کروں گا۔ اس نے حفصہ کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اس کے نازک وجود کو سینے سے لگا لیا، جس پہ حفصہ بھی مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت وہ خود کو اس کی باہوں میں مکمل محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ ڈسٹرب ہوا اور کوئی آہستہ سے دروازہ کھولتا اندر آیا۔ میری اجازت کے بغیر تم اندر کیسے؟
इसे लगा इसकी सिक्योरिटी होगी, मगर वो इसे बगैर इजाज़त अंदर आने पर अच्छी खासी सुनाने वाला था, मगर अपने सामने खड़े मुस्तफ़ा को देख कर जुमला मुँह में ही रह गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतने दिन बाद इसे अपने दोस्त को देख कर अच्छा लगा था, मगर वो अपने एहसासात को छुपाते हुए नाराज़गी से बोला, मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो यकीनन तुमसे बात करने आया हूँ, और शुक्र है आज तुम मुझे मिल गए, क्योंकि आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी असवंत। इसके लहजे की बेरुखी को महसूस करके इसे तकलीफ हुई। आखिर क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, या तुम आज फिर कोई झूठ बोलने आए हो मुझसे? असवंत अपनी जगह से खड़ा होता हुआ ऑफिस में मौजूद गिलास वाल के पास जाकर रुक गया। मैंने आज तक तुमसे झूठ नहीं बोला, सिवाय एक झूठ के, और अपनी इस गलती के लिए मैं दिन रात पछता रहा हूँ। मुस्तफ़ा के लहजे में गहरा दुख था, जिसे असवंत बखूबी महसूस कर सकता था। मैं तुम्हारी इस एक गलती की वजह से अपनी मोहब्बत से 6 साल दूर रहा, बल्कि इन 6 सालों में मैंने इससे नफ़रत भी की, और मैं जब भी इन गुजरे हुए सालों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। वो इसकी तरफ देखे बगैर शिकवा कर रहा था। मैं मानता हूँ असवंत, तुमसे हकीकत छुपा कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो अपनी बात कहकर एक लम्हे के लिए रुका और इसकी जानिब देखा। इस दिन मैंने सही और गलत के बारे में नहीं सोचा था। इस दिन अगर मुझे किसी का ख्याल था तो इस बच्चे का, जो इस सारे सिलसिले में बेकसूर था, और मैं इसके साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकता था। और मुझे पूरा यकीन है अगर इस दिन तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला। तुम्हें लगता होगा कि रुबाब तुम्हें खुद से छोड़ कर गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। मुस्तफ़ा अपनी बात कहता एक पल के लिए रुका और असवंत के चेहरे की जानिब देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर चुकी है तो मैंने इसको धमकी दी कि अपना बच्चा तुम्हें देकर तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारे लायक नहीं थी। मुस्तफ़ा की बात पर आज इसे समझ आ गया कि रुबाब ने इससे तलाक क्यों ली। मैंने इसे तुम्हारी ज़िंदगी से ही नहीं निकाला असवंत, तुम्हारे साथ मैंने इसे अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दिया था। इन गुज़रे 5 सालों में मैंने अपनी बहन की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसके लहजे में न जाने ऐसा क्या था कि असवंत को अपना दिल पिघलता महसूस हुआ। और इस सब के बावजूद तुम कहते हो कि मैंने इस दिन अपनी बहन का साथ दिया। अगर ऐसा होता तो मैं आज भी अपनी बहन के पास मौजूद होता, इससे नफ़रत करने के बजाय इससे मोहब्बत करता जिसकी वो हकदार थी। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोल रहा था, जिस पर असवंत को अपना आप छोटा महसूस हुआ। वो अपने दोस्त के लिए इसने अपनी सगी बहन से रिश्ता तक तोड़ लिया था, और एक वो था जो इस पे अपनी बहन का साथ देने का इल्ज़ाम लगा रहा था। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेने आया, बस इतना ही कहना था। एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचना, शायद तुम्हें मुझे माफ़ करने में आसानी हो। मुस्तफ़ा एक आखिरी नज़र खामोशी से खड़े असवंत को देखते हुए बोला और पलट गया। और अगर मैं तुमसे नाराज़ होता तो इस वक्त खामोशी से खड़ा तुम्हारी बातें ना सुन रहा होता। इस बात को तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। वो जो आगे बढ़ रहा था असवंत की बात पर एकदम से पलट कर इसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है जो सब तुमने कहा, और क्या वो मैं नहीं जानता? मुझे सब नज़र आता है। वो अपनी बात कहता आगे बढ़ा और अपने दोस्त के गले आ लगा। मैं तुमसे नाराज़ था मुस्तफ़ा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। कहीं ना कहीं तुम सही भी थे। शायद सच जानने के बाद गुस्से में मैं रुबाब के साथ इस बच्चे को भी कबूल ना करता, और मुझे वो सब याद है जो कुछ तुम मेरे लिए कर चुके हो, और इसी बात से मैं तुमसे ज़्यादा दिन नाराज़ भी नहीं रह सका। बस मुझे कुछ वक्त चाहिए था। वो खुले दिल से इतराफ़ कर रहा था। शुक्र है तुम्हारी नाराज़गी तो ख़त्म हुई। वैसे तुमने इस शम्स का क्या किया? कहीं गुस्से में आकर उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? असवंत की बात पर वो कुछ हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। फ़िलहाल मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसे अपनी गलती की सज़ा नहीं मिलेगी। इसका भी मैं इंतज़ाम करने में लगा हुआ हूँ, बस सही वक्त के इंतज़ार में हूँ। असवंत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वैसे अभी एक और बात है जिससे तुम अब तक अनजान हो, और तुम्हारे लिए जाननी ज़रूरी है। मुस्तफ़ा पुरसोच अंदाज में बोला तो असवंत बेहद संजीदगी से इसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो नासमझी से इसकी तरफ देख रहा था। मतलब ये कि हुरैन की जान के पीछे जो पड़ा है वो शख्स कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी हफ्सा का बाप है, जिसका मतलब ये है कि हुरैन और हफ्सा दोनों आपस में कज़न हैं, और दोनों ही इस बात से बेखबर। मुस्तफ़ा की बात पर असवंत इसकी तरफ देखता का देखता रह गया। इसकी खामोशी पे मुस्तफ़ा इसे सब बताता चला गया, जिसे वो बहुत गौर से सुन रहा था।
हुरैन को नहीं मालूम था कि इसे इस तरह बैठे बैठे कितना वक्त गुजर गया। वो बस बेड पर बैठी बुरी तरह कांप रही थी। ये सब सोचकर कभी तो इसकी हिचकियां बन जाती तो कभी सिसकियां उभरने लगती। वो न जाने कितने वक्त से यूं ही बैठी रही कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और दीवार से जा टकराया। मुस्तफ़ा भागता हुआ इसकी तरफ लपका। वो बहुत ज़रूरी मीटिंग में था जब दाऊद साहब ने फ़ोन करके इसको मीटिंग बीच में छोड़कर वहाँ से आने का कहा। हुरैन की हालत देखकर मुस्तफ़ा को लग रहा था कि मानो किसी ने इसके दिल पर छुरियां चला दी हों। आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो रही थीं। हुरैन, मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? इसका चेहरा मजबूती से अपने हाथों में थाम कर मुस्तफ़ा ने बहुत मोहब्बत और बेकरारी से पुकारा। हुरैन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह क्यों रो रही हो? सारा रास्ता वो इसी फिक्र में रहा था कि न जाने ऐसा क्या हो गया जो हूर आज इस तरह रो रही थी। इस बार मुस्तफ़ा की आवाज़ ने इसे अपने ख्यालात से बाहर खींच निकाला और वो सुर्ख आंखें लिए इसे देखने लगी। आप मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हैं मुस्तफ़ा? इसके हाथों से अपना चेहरा आज़ाद करवाती वो बेड से उठी। इसके अजनबी लहजे और रवैये से मुस्तफ़ा को कुछ अजीब लगा। कैसा सच? तुम किस सच की बात कर रही हो? हुरैन, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। वो न समझी के आलम में इसकी तरफ देखता खुद भी बेड से उठकर इसके मुकाबिल आ गया। अगर ऐसी बात है मुस्तफ़ा तो मुझे बताएं कि मेरी माँ कैसे मरी? वो बेदर्दी से अपने आंसू रगड़ती हुई इससे सवाल कर रही थी, जबकि इसके इस सवाल पर मुस्तफ़ा अपनी जगह से खड़ा इसको बस देखता ही रह गया। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? बताएं ना, मेरे सवाल का जवाब दें। वो आंखों में आंसू लिए इसे देख रही थी। मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ कि तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी तय कर गई थी। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ। इससे पहले कि वो मज़ीद झूठ बोलकर हमेशा की तरह इसको बहलाने की कोशिश करता, इसकी बात पर हुरैन चीख उठी। झूठ, सब झूठ। आज तक आपने मुझसे जो भी बोला हर एक लफ्ज़ झूठ था। हुरैन, मेरी बात सुनो। इस बार मुस्तफ़ा इसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान सा हो गया। नहीं मुस्तफ़ा, आप झूठे हैं। आज तक आपने मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। मेरी माँ आपको मेरी जिम्मेदारी तो दे कर गई, मगर अपने आखिरी लम्हों में, और इन्हें इस हालत में पहुँचाने वाले आप थे, क्योंकि आपकी कार से इनका एक्सीडेंट हुआ। अपने आखिरी लफ्ज़ बोलते हुए वो ज़ोर से चिल्लाई, जबकि इसकी बात पर मुस्तफ़ा गंग सा खड़ा रह गया। और इसे ये सब मालूम हुआ भी तो कहाँ से? यह सवाल इसके जहन में तेज़ी से गर्दिश कर रहा था। देखो हुरैन, हम आराम से बैठ कर बात करते हैं। इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसने हुरैन के बाजू को फिर से अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, मगर इस बार भी वो इसकी पहुंच से दूर जा चुकी थी। आपका ये झुका सर और आपकी आंखों में शर्मिंदगी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, और आज तक जो आप मुझसे बोलते आ रहे थे वो झूठ था, धोखा था। वो इसकी और अपने दरमियान फासला बढ़ाती दूर जा खड़ी हुई। अगर आज मेरे पास वो फ़ोन ना आता तो मुझे तो हकीकत के बारे में पता ही ना चलता, और ना मालूम होता कि मेरा कोई खून का रिश्ता भी है इस दुनिया में। मैं लावारिस नहीं हूँ। वो मुस्तफ़ा आंखों में आंसू लिए इसकी तरफ देखकर बोल रही थी, जो बेबसी से इसको दूर जाता देख रहा था। किस कॉल की बात कर रही हो? किसने बताया तुम्हें ये सब? हुरैन की बात पर इस बार वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला। जिनसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ कि मेरा कोई ताया भी है, उन्होंने मुझे बताया, और अच्छा किया उन्होंने मुझे बता दिया, वरना मैं तो ज़िंदगी भर कभी इस हकीकत से वाकिफ़ ना होती। हुरैन, इस शख्स ने तुम्हें जो बताया है वो पूरा सच नहीं है। एक बात, मेरी बात सुन लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस एक बार। वो अपनी बात कहता फिर से आगे बढ़ा, मगर हुरैन हाथ के इशारे से इसको करीब आने से रोक चुकी थी। अब मैं आपसे मज़ीद झूठ नहीं सुनना चाहती मुस्तफ़ा। बहुत बहला लिया आपने मुझे झूठ बोलकर, मगर अब नहीं। अब मैं आपके किसी भी झूठ पर यकीन नहीं करने वाली। सुन लिया आपने? वो अपने मुंह पर हाथ रखती रोती वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई, जबकि मुस्तफ़ा बेबसी से खड़ा इसको यूं रोता देखता रहा। इसमें हिम्मत नहीं थी इसके करीब जाकर चुप करवाने की। इंसान की ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं जिनका इसे वहम गुमान में भी नहीं होता। इन हादसों से मेरी तकलीफ़ इतनी होती है कि इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। वो तड़पता रहता है, पर तकलीफ़ कम नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुरैन के साथ हो रहा था। इसका जिस हकीकत से सामना हुआ था, इसकी तकलीफ़ इतनी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जब इससे रहा ना गया तो हुरैन अपना वो वादा जिसे वो मुस्तफ़ा को कर चुकी थी, इसे तोड़कर वो मुस्तफ़ा और इसकी मोहब्बत भरी कैद को छोड़कर हयात खान के पास आ चुकी थी।
ان کے علاوہ اس کا کوئی اور تھا بھی نہیں۔ وہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر تو آ گئی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے وہ سکون سے نہیں رہ پا رہی تھی۔ وہ ہر وقت آنسو بہاتی رہتی۔ ابھی بھی وہ حیات صاحب کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ حورین، چپ ہو جاؤ۔ جب تک تم ایسے ہی روتی رہو گی تو میں تم سے وہ بات نہیں کر پاؤں گا جو میں اس وقت تم سے کرنے آیا ہوں۔ اس کے مسلسل رونے پہ اسفند سے جب رہا نہ گیا تو وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا۔ اب کیا بات کرنا چاہتے ہیں اسفند بھائی؟ ان کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی مجھے آج تک دھوکے میں رکھا، سب چھپا کر رکھا۔ وہ ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتے بولی۔ حورین، تم سکے کے ایک پہلو کو دیکھ رہی ہو۔ تمہیں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ مصطفیٰ نے تم سے اتنی بڑی حقیقت چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ کیا تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب تم سے چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں وہ تمہارے لیے اتنا حساس ہے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ صرف ایک شخص کے کال پہ تم نے اس شخص کو اپنا مجرم سمجھ لیا جو آج تک صرف تمہاری حفاظت کرتا آیا ہے۔ کہاں گئی تمہاری وہ محبت اور اعتماد جو تم اس سے کرتی تھی؟ اسفند کی بات پہ اس بار حورین کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ حورین، جس شخص کی باتوں میں آ کر تم اس کو چھوڑ کر آ گئی ہو، یہ وہی شخص ہے جس سے مصطفیٰ آج تک تمہاری جان کی حفاظت کرتا آیا تھا۔ اس بار وہ بغیر رکے بولا۔ اس کا ایک ایک لفظ سن کر وہاں موجود سبھی کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ حورین اب اپنا رونا بھول کر بے یقینی اور شوق کی کیفیت میں کھڑی اسفند کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن صرف تم نے ہی نہیں، مصطفیٰ نے بھی اپنی ماں کو کھویا تھا۔ وہ چاہتا تو اس دن اپنی ماں کو بچانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا اور تمہیں بھی تمہاری ماں کے ساتھ مرا ہوا چھوڑ دیتا، مگر نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بدقسمتی سے وہ اس رات صرف تمہیں ہی بچا سکا، اور تم اس کا یقین نہیں کرو گی، صرف اسی ڈر کی وجہ سے وہ تمہیں کچھ بتانے سے ڈرتا تھا۔ تم اسے جھوٹا بول رہی ہو۔ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو بہت پہلے ہی تمہاری ماں کے بارے میں کوئی بھی جھوٹ بول دیتا، مگر اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے تمہاری ماں سے کیا وعدہ پوری شدت سے پورا کیا۔ اس بار اسفند بولتا ہوا پھر سے اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ اسفند کی ساری بات سن لینے کے بعد اب اسے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ ویسے ابھی ایک اور حقیقت ہے جس سے تم ہی نہیں، حفصہ بھی انجان ہے، اور میں پہلے ہی بتا دوں، مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ میں بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی اس حقیقت سے واقف ہوا ہوں۔ میں بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا اور مجھے لگتا ہے یہ ہی صحیح موقع ہے۔ سب کے خاموش چہرے کی طرف دیکھ کر اسفند مزید بولا۔ تمہیں یاد ہے حفصہ، جونی کے ٹائم پہ تم مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تمہاری کزن بھی تھی، مگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں تم نے اس کو اور اپنی چچی کو کھو دیا۔ اس بار اسفند خاموش کھڑی حفصہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ تم کہتی تھی نا، اگر وہ زندہ ہوتی تو تم اسے بہت محبت دیتی، اپنی چھوٹی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ حفصہ کو حیرانی میں ایک ایک بات سے وہ مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے سب کیوں یاد کروا رہا ہے۔ تمہاری وہی چھوٹی بہن زندہ بھی ہے اور اس وقت تمہارے قریب بھی ہے، اور تمہاری وہ بہن کوئی اور نہیں، ہماری حورین ہے۔ اس نے جیسے ہی وہاں موجود ہر فرد کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ حفصہ اور حورین کتنے ہی لمحے بے یقینی سے کھڑی اسفند کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ انہیں لگا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ مصطفیٰ جس شخص سے حورین کو بچا رہا تھا وہ کوئی اور شخص نہیں، تمہارے بابا ابراہیم خان ہیں۔ سب جاننے کے باوجود انہوں نے آج تک تمہیں دھوکے میں رکھا۔ اسفند ایک گہرا سانس بھر کر سب بتاتا چلا گیا، اور حفصہ کا سر شرمندگی سے مزید جھک گیا۔ اس کے بابا جائیداد کی لالچ میں اتنا گر سکتے تھے وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ جب میں پہلی بار تم سے ملی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا اور تمہارا کوئی گہرا رشتہ ہے، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو میں محسوس کر رہی ہوں اصل میں وہ حقیقت ہے۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتی حفصہ حورین سے مخاطب ہوئی جو آنکھوں میں پانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں اور اللہ کی شکر گزار بھی، جس نے اگر میرے تایا کے دل میں میرے لیے نفرت ڈالی تو دوسری طرف مجھے ایک بہن بھی تھی جس کے دل میں میرے لیے محبت ہی رہی۔ حورین خوشی سے مسکراتے ہوئے حفصہ کے گلے لگ گئی۔ آج اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس بڑی سی دنیا میں تنہا نہیں۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر وہاں موجود لوگ ہولے سے مسکرا دیے۔ اب دیکھتا ہوں میں، شمس خان، تمہیں میرے وار سے کون بچا پائے گا؟ میری حفصہ کے ساتھ غلط کرنے کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ ایک آخری نظر اپنے ہاتھ میں موجود فائل پر ڈال کر ٹیبل پر رکھتا ہوا چہرے پر مسکراہٹ لیے اپنی سوچوں میں شمس سے مخاطب تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسی کام میں لگا ہوا تھا اور آج کام کو مکمل کر چکا تھا۔ ارے تم ابھی تک جاگ رہے ہو، سوئے کیوں نہیں؟ کل آفس جانے کا ارادہ نہیں؟ وہ جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا حفصہ کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر نکلا اور نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اسے رات کے اس وقت لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دیکھ کر پریشانی سے
بول رہی تھی۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا یہ کام کر لوں، لیکن شکر ہے تمہیں اپنے شوہر کا خیال آ گیا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا اپنی بہن کے ملنے کی خوشی میں تم اپنے شوہر کو بھول گئی ہو۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا تھوڑا ناراضگی سے بولا، جبکہ اس کے لہجے میں چھپی ناراضگی کو محسوس کر کے حفصہ بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روک پائی۔ یہ سچ تھا، جب سے اسے حور کے بارے میں معلوم ہوا تھا تب سے اس کا زیادہ تر وقت اسی کے پاس ہی گزرتا۔ وہ اپنی بہن کو پا کر بہت خوش تھی، پر ساتھ ہی اپنے باپ کی حرکت پر شرمندہ بھی۔ نہیں، یہ بولو، تمہارا آفس کا کام ادھورا رہ گیا تھا جسے تم اب دیر تک بیٹھ کر پورا کر رہے ہو، وہ اس کے قریب آتی اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر اسود نے وہاں پڑی فائل کو ایک طرف رکھا اور فی الحال حفصہ کو اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میرا کام تو بہت پہلے کا ہو چکا ہے، بس 1-2 میلز چیک کر لوں پھر روم میں آتا ہوں، تم چلو۔ اس کو مسکرا کر دیکھتی حفصہ اسٹڈی سے نکل آئی، جبکہ اسود مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ شمس کے لیے ایک اچھا پلان ترتیب دے چکا تھا۔ تم اندر آ سکتی ہو، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اندر سے آتی ابراہیم خان کی آواز پر اس کا دروازہ نوک کرنے کے لیے اٹھا ہاتھ اپنی جگہ رک گیا۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھماتی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے تاثرات صاف ظاہر ہو رہے تھے، جو اپنی چیئر پر بیٹھے ابراہیم خان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ تم میری کال کے بعد مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ ابراہیم خان جیسے اس کے چہرے پر لکھے سوال کو پڑھ چکا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد میں ایسے ہی نہیں بیٹھ سکتی، میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ حورین خود کی کیفیت پر قابو پاتی مضبوط لہجے میں بولی، میں جانتا ہوں حور، تم سوچ رہی ہوگی کہ اتنے سالوں میں نے تمہیں تلاش کیوں نہیں کیا، پر میرا یقین کرو، مجھے لگا تھا کہ اس رات تمہاری ماں کے ساتھ ہم نے تمہیں بھی کھو دیا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس مصطفیٰ نے تمہیں ہم سے چھپا کر رکھا۔ ابراہیم خان اپنی باتوں کے ذریعے اس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت پیدا کر رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا، ورنہ وہ مصطفیٰ تو اپنے فائدے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھتا، اور پھر جب اس کا کام پورا ہو جاتا تو شاید وہ تمہارا بھی وہی حال کرتا جو تمہاری ماں کا کیا۔ ابراہیم خان اپنی باتوں سے اس کے دل میں زہر گھولنا چاہتا تھا۔ کیسا فائدہ؟ اب کس بارے میں بات کر رہے ہیں تایا جان؟ وہ انجان بنتے ہوئے تایا جان لفظ پر زور دیتے بولی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے بیٹھے شخص کا قتل کر دے۔ وہ تمہاری اس پراپرٹی کے پیچھے ہے جو تمہارا باپ تمہارے نام کر گیا ہے، اور یہی وجہ تھی تمہیں ساتھ رکھنے کی، ورنہ آج کل کوئی بغیر فائدے کے لیے کسی کے ساتھ کچھ نہیں تعلق رکھتا۔ وہ آہستہ آہستہ حور کو اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے ایک وجہ بتائیے آپ پر بھروسہ کرنے کی۔ حورین سے جب مزید برداشت نہیں ہوا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بتائیے، خاموش کیوں ہو گئے؟ میں اس انسان کی بات پر کیسے بھروسہ کروں جو خود میری پراپرٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور شاید مجھے ختم کرنے کے بھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، حور، میں تمہارا تایا ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، اس نے جو بھی کہا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ ابراہیم خان کو لگا کہ حور کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت ڈال کر وہ اس کے پراپرٹی کو آسانی سے حاصل کر لے گا، مگر حور کے تیور دیکھ کر اب اسے یہ آسان نہیں لگ رہا تھا۔ استعمال؟ وہ نہیں، آپ میرا کر رہے ہیں، اور میں آپ کی باتوں پر کیسے یقین کر لوں جسے میں کل تک جانتی بھی نہیں تھی؟ آج وہ ابراہیم خان کے سامنے کھڑی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ تم سے میرے بارے میں چھپانے والا بھی مصطفیٰ ہی تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے خاندان سے ملو، اگر تم ہم سے ملتی تو اس کے ہاتھ سے وہ سب پراپرٹی نکل جاتی جس کے لیے اس نے آج تک تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم خان نے اندھیرے میں تیر چلایا، بس خاموش ہو جاؤ، میں اب آپ کی ایک بھی بات نہیں سنوں گی اور نہ ہی آپ کی باتوں میں آ کر مصطفیٰ سے اپنا دل خراب کروں گی۔ اس بار حورین کی آواز مزید تیز ہوئی، اور رہی بات پراپرٹی کی تو اگر مصطفیٰ کو میری پراپرٹی چاہیے ہوتی تو اتنے سال انتظار نہیں کرتے، ویسے بھی سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ حورین کی بات نے ابراہیم خان کو لاجواب کر دیا، وہ تمہاری ماں کا قاتل ہے، مجرم ہے تمہارا، تم اس انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کس کا قاتل ہے، اس لیے آپ اپنی یہ بیکار کی کوشش بند کر دیں، کیونکہ میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ وہ اپنی بات کہتی دروازے کی جانب بڑھی، اور رہی بات پراپرٹی کی تو آپ پہلے بھی حاصل نہیں کر پائے تھے اور نہ ہی اب کر پائیں گے، چاہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ نہ مصطفیٰ آپ سے ڈرتے ہیں اور نہ میں۔
इस बार अपनी बात कह कर वो वहाँ रुकी नहीं, तेज़ी से इसके ऑफिस से निकलती चली गई, जबकि इब्राहिम खान इसकी बात पर गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। दादू जान, आज कोई स्पेशल डे है क्या जो सब आज एक साथ मौजूद हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं? हादी के मासूम सवाल पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी फर्द इसकी जानिब मुतवज्जह हुए और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। जी बेटा, जब सब एक साथ हंसी खुशी मौजूद होते हैं तो वो दिन स्पेशल होता है। और देखो, आज तो आपके मुस्तफ़ा मामू भी यहाँ हैं। हयात साहब की जगह हफ्सा ने इसकी बात का जवाब दिया, जिस पे इसने एक नज़र अपने सामने बैठे मुस्तफ़ा को देखा जो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। आज हफ्सा ने सबके लिए डिनर प्लान किया था, जिसमें इसने मुस्तफ़ा और हुरैन को भी शामिल किया। वैसे भी बहुत परेशानियों के बाद इन लोगों की ज़िंदगी में सुकून आया था। मेरे मुस्तफ़ा मामू तो बेस्ट हैं और इनका लाया हुआ गिफ्ट भी, वो आंखों में चमक लिए बोला, जबकि इसकी बात पर सब लोग हंस दिए। आज सब के एक साथ होने पर यह सबसे ज़्यादा खुशी जिसको थी वो हादी ही था। अच्छा जी, मामू के आने पर पार्टी बदल ली और सारा दिन जो चाचू चाचू करते रहते हो, इसका क्या? मामू के गिफ्ट के सामने चाचू को भूल गए? हादी की बात पे कब से खामोश बैठा हुदैद बेचारा सा मुँह बना कर बोला, अगर तुम कंजूसी छोड़कर थोड़े से पैसे खर्च करो तो शायद मेरे बेटे को पार्टी ना बदलनी पड़े। इस बार असवंत शरारत से अपने भाई की जानिब देखता बोला, नहीं हुदैद चाचू, आप भी बेस्ट हैं। आप मेरे साथ मेरे फेवरेट गेम्स खेलते हैं और मुस्तफ़ा मामू मेरे लिए मेरे पसंद के तोहफे लाते हैं, इसलिए आप दोनों बेस्ट हैं। वो अपने चाचू का उदास चेहरा नहीं देख सकता था, क्योंकि इसके लिए दोनों ही अजीज़ थे, इसलिए फ़ौरन इसने इसकी साइड ली। क्या मैं भी तुम्हारी बेस्ट लिस्ट में शामिल हो सकता हूँ? हुदैद, जो इन लोगों को कोई जवाब देने वाला था, अनजानी आवाज़ पर इसके साथ साथ सब ने दाखिली दरवाजे की जानिब देखा। हारून के साथ रुखसार बेगम को वहाँ खड़ा देखकर सब हैरान हुए। अम्मी, आप आ गईं? हफ्सा तेज़ी से अपनी माँ की तरफ लपकी और इनके सीने से जा लगी। एक सुकून था जो दोनों को खुद में उतरता महसूस हुआ। जब मुझे मालूम हुआ कि इस घर में मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं, तो मैं खुद को यहाँ आने से रोक ना पाई। वो हफ्सा को खुद से अलग करती दूर खड़ी हुरैन को मोहब्बत भरी निगाहों से देख कर बोली, दूर क्यों खड़ी हो हुरैन? यहाँ आओ, अपनी ताई जान के गले नहीं लगोगी? अपनी बाहें फैलाए मोहब्बत से वो इन्हें पकार रही थी और इनकी इतनी मोहब्बत देखकर हुरैन तड़प कर इनके सीने से आ लगी। आज पहली बार इसने माँ की मोहब्बत को महसूस किया था। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं, मगर सबसे ज़्यादा खुश हुरैन थी। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा भाई कभी नहीं बन पाया, अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाया जो एक भाई से मिलता है। रुखसार बेगम ने जब हुरैन को खुद से अलग किया तो कब से खामोशी से ये मंजर देखता हारून हफ्सा से मुखातिब हुआ, पर क्या तुम अपने भाई को माफ़ करके मुझे एक और मौका दोगी, क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। वो शर्मिंदगी से हफ्सा की तरफ देख कर बोला। अपने बाप की बातों में आकर इसने कभी बहन पर तवज्जो नहीं दी थी। आप एक अच्छे भाई हो हारून भाई, आपको बनने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। इसको शर्मिंदा देखकर हफ्सा ने आगे बढ़कर इसके हाथों को मजबूती से थामा। यहाँ तो भाई बहन का मिलन हो रहा है और मुझे लगता है यहाँ मेरी कमी थी जिसे मैं पूरा करने आ गई हूँ। रुबाब की आवाज़ पे एक बार फिर से सब ने दरवाजे की जानिब देखा, जो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए सबको देख रही थी। तुम्हारी कमी ना तो कभी थी और ना होगी, इसलिए बेहतर है तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मुस्तफ़ा गुस्से में दनाता इसके पास आया और सख्ती से इसका बाजू खींच कर इसे वहाँ से निकालना चाहा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रख सकते। सब कुछ इसके हाथों से निकल चुका था, इसलिए आज वो यहाँ असवंत के पास बस अपना बेटा मांगने आई थी, मगर सबके सामने इतनी तजलील पर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। सही कहा तुमने, तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ जो घटिया हरकत तुम कर चुकी हो। इसके बाद अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त जिंदा ना होता। हाथ छोड़ो मेरा मुस्तफ़ा, मैं बस यहाँ अपने बेटे को मांगने आई हूँ, मुझे बस मेरा बेटा दे दो, मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊँगी। वह इसकी गिरफ्त से बाजू आज़ाद करवाने की कोशिश करते बोली, कोर्ट का ऑर्डर तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ अकेली और फिर कभी यहाँ मत देखना। मुस्तफ़ा ने बेदर्दी से रुबाब को दरवाजे से बाहर धकेला। अपने भाई की आंखों में नफरत देखकर पहली बार रुबाब की आंखों में आंसू आए थे। आज से मेरा तुमसे हर रिश्ता ख़त्म, और मैं ऐसी खुद गर्ज लड़की का भाई नहीं बनना चाहता जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की ज़िंदगी के बारे में ना सोचे। इसलिए आज से तुम्हारा भाई मर गया तुम्हारे लिए।
हमारी ज़िंदगी से चली जाओ, हमेशा के लिए। वो इसके मुंह पर ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करता हुआ पलटा और अपनी आंखों में आए आंसुओं को बेदर्दी से साफ करता सब की तरफ देखे बगैर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और किसकी इजाज़त से तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? इब्राहिम की गर्जदार आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी, जिसे सुनकर किचन में काम करती रुखसार बेगम मुलाजमा को हदायत देती लाउंज में दाखिल हुई, जहां इनका शोहर कहर आलूद नज़रों से सामने खड़े हारून को घूर रहे थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा, और कुछ सही करने के लिए मुझे नहीं लगता मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, वो तल्खी से कहता अपने बाप की तरफ देख रहा था। इसके लफ्ज़ों में चुप्पी काट को महसूस करके इब्राहिम खान का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। मेरी कंपनी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। तुम अभी के अभी इस असवंत के साथ की गई डील को ख़त्म करो, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो इसे हुक्म देने वाले अंदाज में बोले। आप असवंत का एहसान मानने के बजाय ये डील ख़त्म कर रहे हैं। अरे आपको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें बैंकरप्ट होने से बचा लिया, वरना आज हमारे सर के ऊपर ये छत भी ना होती अगर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके हमारा पार्टनर ना बनता। हारून ने अपने बाप को असवंत का किया गया एहसान याद दिलाकर शर्म दिलानी चाहिए, मगर इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो हफ्सा का शोहर है जिसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम इस जैसे इंसान की मदद कैसे ले सकते हो? इब्राहिम खान एक नज़र खामोश खड़ी अपनी बीवी को देखकर फिर से गुस्से में बोला। और आप जानते भी हैं मेरी बहन की इज्जत खराब करने में जिस इंसान का शक हाथ था, आप इसी इंसान से इसका निकाह करवा रहे थे। मैं एक भाई होकर भी इसकी बात ना सुन सका। वो तो शुक्र है हफ्सा खुद ही यहाँ से चली गई, वरना न जाने वो शम्स इसके साथ क्या करता। इस बार हारून के लहजे में दुख था, अपनी बहन की हिफाजत ना करने का अफसोस था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इब्राहिम खान माथे पर बल डाले सख्त नज़रों से इसे घूर रहे थे। इसे लग रहा था कि असवद ने इसके दिमाग में ये सब बातें डाली हैं। ये बकवास नहीं, हकीकत है बाबा। आपको क्या लगता है आज जो शम्स खान के साथ हुआ वो इत्तफाक है? वो लम्हे के लिए रुका, अपने बाप की तरफ देखा। इसकी कंपनी को बर्बाद करके इसे गैर कानूनी काम की वजह से जेल में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, असवंत ही है। इसने 6 साल पहले हमारी हफ्सा के साथ जो किया वो इसका बदला लिया है असवंत ने। हारून ने जैसे इब्राहिम खान के सर पर बम फोड़ा था। जो काम आपको या मुझे करना चाहिए था वो काम असवंत ने किया है। ये देखकर मुझे शर्म तो बहुत आती है बाबा, आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि आपके गुनाहों की सज़ा आपकी बेटी को मिली है। इस बार हारून का लहजा सख्त था। इसके बाद पर रुखसार बेगम की आंखें नम हुईं। तुम किन गुनाहों की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। इस बार इब्राहिम खान थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जबकि अपने बाप की बात पर हारून तंजिया मुस्कुराया। अपने भाई को जान से मारने का गुनाह, फिर चंद प्रॉपर्टी के लिए अपने इसी भाई की बेटी की जान का दुश्मन बनने का गुनाह, और न जाने आपने कितने गुनाह किए होंगे बाबा, जिनसे हम आज तक अनजान हैं। क्यों, क्या हुआ? अब खामोश क्यों हो गए? बोल दें ये सब झूठ है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तल्खी से बोलता अपने आंसू बहाती माँ के करीब आया और बहुत नरमी से इनके आंसू साफ किए। आज तक आपने सिर्फ खुद से मोहब्बत की है बाबा, ना आप एक अच्छा शोहर बन पाए और ना ही अच्छे बाप, और आज मुझे आपको बाप कहते शर्म आती है। और हाँ, एक और आखिरी बात। जाते जाते वो रुका और पलट कर अपने बाप की जानिब देखा, जो किसी बुत की तरह खड़ा था। आपको जो चाहिए था मिल चुका है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी दोनों बहनों की खुशियाँ बर्बाद ना करें, इन्हें अकेला छोड़ दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मजबूत लहजे में बोलता वो अपनी माँ को लिए वहाँ से निकल गया, जबकि इसका कहा एक एक लफ्ज़ इब्राहिम खान के कानों में कितनी देर ही गूंजता रहा। हफ्सा जो आज कब से हादी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो सो के ही नहीं दे रहा था। बहुत मुश्किल से वो उसको सुलाकर रूम में आई तो असवंत को अपना इंतज़ार करता पाया। वो कई दिनों से नोट कर रही थी कि आजकल हादी देर से सोता था, जिसकी वजह से असवंत भी उसका रूम में इंतज़ार करता। ये मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम आजकल देर से कमरे में आती हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हादी ही देर से सोता है। अच्छा, हादी ने बहन की फरमाइश तो कर दी, अब खुद ही ये फरमाइश पूरे नहीं होने दे रहा। हफ्सा की बात पर असवंत बुड़बुड़ाया, जिसे हफ्सा ने सुन लिया। इसी वक्त असवंत ने हफ्सा को खींचकर अपने करीब किया तो दरवाज़ा नॉक हुआ। इस वक्त कौन हो सकता है?
وہ دونوں ہی دروازے کی آواز سن کر جیسے ہوش میں آئے۔ چہرے پر پریشانی لیے وہ ایک نظر حفصہ کی طرف دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا، مگر دروازے پر کھڑی ہستی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے ہادی بیٹا، آپ سوئے کیوں نہیں؟ کوئی برا خواب دیکھا آپ نے؟ وہ اس وقت ہادی کو یہاں دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا اور جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ارے ہادی، کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ اس کو جاگتا دیکھ کر حفصہ بھی پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ ڈیڈ، ماما، آپ دونوں سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اس کو کیے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی۔ وہ ایک نظر دونوں کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی بات پر حفصہ اور اسود ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گئے۔ جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ کرنے والا تھا؟ ایسی کون سی ضروری بات ہے بیٹا جسے کیے بغیر آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ اسود اس کو گود میں لیے بیڈ پر آ بیٹھا اور حفصہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بات یہ ہے ڈیڈ، مجھے ایک نہیں 2 بہنیں چاہیے، جس طرح ہارون ماموں کی 2 بہنیں ہیں ماما اور حورین مامی، بالکل اسی طرح مجھے 2 بہنیں چاہیے۔ وہ معصومیت سے کہتا ان کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ اس کی نئی فرمائش پر حفصہ کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ اس کے تاثرات دیکھ کر اسود نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کی ایک بہن کی فرمائش کو پورا نہیں کر پایا تھا اور یہ دوسری بہن کی فرمائش کرنے آ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا حکم، سر آنکھوں پر، آپ کی یہ نئی فرمائش میں ضرور پوری کروں گا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا آنکھوں میں شرارت لیے حفصہ کو دیکھنے لگا، جو اس کی بات پر اسے گھور رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ گریٹ ہو، اور ماما آپ بھی۔ اپنے باپ کی بات سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اور ڈیڈ، ایک اور بات، میں آج رات آپ دونوں کے پاس سونا چاہتا ہوں، مجھے وہاں نیند نہیں آ رہی۔ وہ اسود کی گود سے اتر کر پیٹ پر لیٹتا ہوا بولا، اور اس کی بات سن کر اس بار ہنسنے کی باری حفصہ کی تھی، مگر ہادی کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ ہنسی دبا گئی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا حفصہ کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا اور لائٹ بند کرتا اپنی جگہ پر جانے لگا کہ ٹیبل پر رکھا موبائل بج اٹھا۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اسے حیرانی ہوئی، جبکہ حفصہ جو لیٹ چکی تھی موبائل کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں بولو ہارون، اس وقت فون کیوں کیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہارون کی کال ریسیو کرتے وہ پریشانی سے بولا، مگر جواب میں ہارون نے جو کہا وہ سن کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، تم حوصلہ رکھو۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں ہارون بھائی؟ اس کے انداز میں بے چینی صاف ظاہر ہو رہی تھی، جو اسود بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تمہارے بابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے بچنے کی امید نہیں ہے، ہمیں جلدی چلنا ہوگا۔ اسود نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر حفصہ تو یہ خبر سن کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اگر تم یہاں میری حالت کا مذاق بنانے آئی ہو یا پھر مجھ پر ترس کھانے آئی ہو تو یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ وہ جیل کی 4 دیواری پر نظریں جمائے سخت لہجے میں بولا۔ اس نے ایک بار بھی آنے والے کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جو خود قابل رحم ہو وہ دوسروں کا کیا مذاق بنائے گی؟ اس لیے تم فکر مت کرو، میں یہاں تمہارا مذاق بنانے یا تم پر ترس کھانے نہیں آئی۔ آج اس کے لہجے میں کسی قسم کی کاٹ نہیں تھی، طنز بھی نہیں تھا۔ تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، تم سے بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج اگر میں اس حالت میں ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو رباب زمان شاہ، صرف تم۔ اس بار جھٹکے سے اس کی جانب پلٹتا ہوا وہ گرایا، جبکہ اس کا اتنا شدید رد عمل دیکھ کر رباب ایک لمحے کے لیے گھبرائی۔ جو کچھ تم نے کیا تھا ساتھ مل کر کیا، مگر اس کی سزا صرف مجھے ملی اور تم آرام سے اپنی زندگی گزار رہی ہو اور میں یہاں قید ہوں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے غیر قانونی کام کی خبر پولیس تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں اسود ہی تھا۔ اس نے بہت دماغ کے ساتھ گیم کھیلا تھا اور اس کے پلان سے وہ انجان تھا۔ اگر وہ اپنی ضد چھوڑ کر رباب کی باتوں میں نہ آتا تو وہ اس وقت یہاں موجود نہ ہوتا، اور اب وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ تم تو کچھ مہینے اس جیل میں رہ کر اپنی سزا کاٹ لو گے، یا شاید تمہیں یہاں اتنے دن بھی نہ رہنا پڑے، کیونکہ تمہارے ڈیڈ کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں یہاں سے نکال لیں گے۔ مگر میں، وہ اپنی بات کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکی اور شمس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر پچھتاوا صاف ظاہر تھا۔ میری سزا تو زندگی بھر کی ہے شمس، جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اپنی محبت میں اندھی ہو کر میں بہت کچھ غلط کر چکی۔ ایک کی میں نے عزت برباد کی، ایک کی میری وجہ سے جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ چہرے پر شرمندگی لیے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی، جبکہ شمس کے چہرے پر حیرانی تھی، کیونکہ آج پہلی بار اس نے اس رباب زمان شاہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، جو دوسروں کے دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیکھتی تھی۔ اور یہی میری سزا ہے کہ میرا ایک بیٹا اور بھائی بھی ہے، اور ان دونوں کے ہونے کے باوجود میں اکیلے زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ ایک نقطے پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ رباب زمان شاہ اپنے گناہ خود قبول کر رہی ہے۔ ان سب باتوں پر یقین کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ شمس اس بار خود کو روک نہیں پایا۔
کل اپنے بھائی اور وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر مجھے احساس ہوا میں نے زندگی میں کبھی محبت حاصل نہیں کی، صرف اپنی خوشی کے بارے میں سوچا، اس لیے فیملی ہوتے ہوئے بھی آج میں تنہا ہوں۔ اس بار اس کی آواز میں درد تھا، اپنے بھائی کی آنکھوں اور لفظوں میں چھپی نفرت کو میں بھول نہیں پا رہی ہوں۔ اس نے آہستہ سے اپنے رخسار پر پھیلے آنسوؤں کو رگڑا۔ خیر، میں بس یہاں ایک آخری بار تم سے ملنے آئی تھی، کیونکہ کل میں لندن واپس جا رہی ہوں، شاید زندگی میں پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ اپنی بات کہہ کر اس نے مسکرانا چاہا مگر آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا تم اس بار ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو؟ اسے رباب کی حالت دیکھ کر دکھ تو ہوا مگر وہ صرف افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میرے کسی اپنے نے مجھے معاف کر دیا تو شاید واپسی کا سوچ لوں، پر میں جو سب کے ساتھ کر چکی ہوں اس کے بعد شاید ہی کوئی مجھے معاف کر پائے۔ وہ اپنی بات کہہ کر جانے کے لیے پلٹی مگر شمس کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد میں تم سے رابطہ کروں گا، آخر ہم دوست تو ہیں ہی۔ شمس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دی اور جانے کے لیے پلٹ گئی۔ شمس وہاں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ 5 سال بعد۔ کیا ہوا ہادی بیٹا، آپ یہاں ایسے اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ حفصہ جو بھی کچن کے کام سے فارغ ہو کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، ہادی کو صوفے پر منہ لٹکائے بیٹھا دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ اور یہ سب کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنی بکس کا؟ یہ سب ایسے کیوں بکھری ہوئی ہیں؟ اس کی نظر جب ٹیبل پر بکھری ہادی کی بکس پر پڑی تو اس بار وہ تھوڑا حیرانی سے بولی، یہ سب میں نے نہیں کیا ماما، میری بکس کا یہ حال بنانے والی اینجلز ہیں۔ وہ حفصہ کے سوال کا جواب معصومیت سے دیتا ٹیبل پر بکھری اپنی چیزوں کو اٹھانے لگا، جبکہ اس کے منہ سے اینجلز کا سن کر حفصہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کی اینجلز اور کوئی نہیں، اس کی جڑواں چھوٹی بہنیں اصفا اور عروہ تھیں۔ 4 سالہ اصفا اور عروہ جو ہر وقت اپنی شرارتوں سے 10 سالہ بڑے بھائی کو تنگ کرتی رہتی، اور ان دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے انہیں ڈانٹا کیوں نہیں؟ میں خبر لیتی ہوں ان دونوں کی، اپنے بھائی کو ایسے کون تنگ کرتا ہے؟ حفصہ اس کے ساتھ سب بکس سمیٹتے ہوئے تھوڑا ناراضگی سے بولی، جبکہ اس کے منہ سے اپنی اینجل پہ ڈانٹ پڑنے کا سن کر وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ نہیں ماما، آپ انہیں مت ڈانٹیے گا، دراصل وہ دونوں میرے ساتھ کھیلنا چاہتی تھیں پر مجھے اسکول کا ہوم ورک کرنا تھا، بس میرے منع کرنے پر وہ دونوں ناراض ہو گئیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اس نے فوراً ان دونوں کی سائڈ لی۔ اپنی بہنوں کی غلطی ہونے کے باوجود اسے ان کی سائڈ لیتا دیکھ حفصہ نے بہت محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا، ان کے نخرے اٹھاتا، وہ دونوں ہمیشہ اسے تنگ کرتی مگر وہ اف تک نہ کرتا۔ حفصہ کو آج بھی یاد تھا جب پہلی بار اس نے اپنی بہنوں کو دیکھا تھا۔ اس دن ہادی کی خوشی دیکھنے لائق تھی، اس کی 2 بہنوں کی فرمائش جو پوری ہو گئی تھی۔ اس دن سے آج تک وہ ایک بڑے بھائی کی طرح ان کا خیال رکھتا، حالانکہ وہ خود ایک 10 سال کا بچہ تھا مگر اپنی بہنوں کے لیے بڑا بھائی تھا۔ اس کی اصفا اور عروہ کے لیے اتنی محبت دیکھ کر اسونت اور حفصہ کے ساتھ ساتھ حیات صاحب کا دل بھی مطمئن ہو جاتا۔ اگر وہ دونوں کچھ غلطی بھی کر دیتی تو وہ حفصہ کو انہیں کچھ کہنے نہیں دیتا۔ وہ حدید کے بیٹے 2 سالہ اسد سے بھی بہت محبت کرتا تھا مگر حدید نے اپنا بزنس ملک سے باہر سیٹ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ وہیں سیٹل ہو گیا۔ ہر دوسرے مہینے وہ سب سے ملنے آتا رہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہتی، اس لیے اب تمہیں انہیں چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا اسکول بیگ اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتی بولی، اور 2 سیٹر صوفے کے پیچھے سے نظر آتے ننھے وجود کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جبکہ ہادی اسے روکتا رہ گیا۔ وہ دونوں شرارت کر کے اپنی ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہی چھپ جاتی تھیں۔ جب آپ دونوں کو ماما کی ڈانٹ سے اتنا ڈر لگتا ہے تو آپ دونوں اتنی شرارت کیوں کرتی ہو؟ اور اپنے بھائی کی بکس کیوں خراب کی آپ دونوں نے؟ وہ ان دونوں کے نازک ہاتھوں کو تھامتی ہادی کے قریب صوفے پر بیٹھی اور باری باری دونوں سے سوال کرنے لگی، جو ماں کی سخت لہجے سے ڈر رہی تھیں۔ ہادی بھائی ہمارے ساتھ کھیلنے سے منع کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ کھیلنے والا اور کوئی نہیں ہے تو ہم کس کے ساتھ کھیلتے؟ جواب عروہ کی طرف سے آیا جو اصفا کے مقابلے میں زیادہ بولتی تھی۔ آپ دونوں جانتی ہیں جب ہادی بھائی کی ٹیچر ان کی خراب بکس دیکھیں گی تو آپ کے ہادی بھائی کو ڈانٹ پڑے گی، آپ کو اچھا لگے گا جب ان کی ٹیچر انہیں ڈانٹیں گی؟ وہ ان دونوں کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ تو آپ دونوں آئندہ ایسے نہیں کریں گی؟ چلو اب اچھے بچوں کی طرح جلدی سے بھائی سے سوری بولو۔ ان دونوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرتی وہ محبت سے بولی، سوری ہادی بھائی، ہم دونوں ایسا نہیں کریں گے، اب تو آپ کی ٹیچر آپ کو نہیں ڈانٹیں گی نا؟ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر ہادی کے سامنے آ کھڑی ہوئیں اور چہرے پر دنیا کی معصومیت لیے اس سے معافی مانگ رہی تھی، جس پر ہادی کے ساتھ حفصہ بھی مسکرا دی۔ نہیں، اب نہیں ڈانٹے گی۔ وہ باری باری دونوں کے پھولے ہوئے گالوں کو چومتا بولا۔ وہ دونوں
کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اچھا ماما، ہم کھیلنے جا رہے ہیں۔ بھائی، جب آپ کا کام ہو جائے تو ہمارے ساتھ کھیلنے آ جانا۔ معافی ملتے ہی دونوں وہاں رکی نہیں، اپنی بات کہتی تیزی سے نکل گئی، جبکہ حفصہ انہیں آوازیں دیتی رہیں۔ بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہیں دونوں، میری تو سنتی ہی نہیں۔ ان کی تیزی پر وہ پریشانی سے بولی تو ہادی اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ارے ہاں بیٹا ہادی، میں نے تم سے کل کہا تھا کہ اپنی مام سے بات کر لینا، تم نے کر لی؟ پچھلے کچھ دنوں سے تم انہیں کال نہیں کر رہے؟ حفصہ نے ایک دم سے یاد دلایا تو وہ اس سے پوچھنے لگی۔ پچھلے 2 سال سے رباب حفصہ کے ٹچ میں تھی۔ لندن جانے کے 3 سال بعد وہ حفصہ کے ساتھ باقی تمام لوگوں سے معافی مانگنے کی ہمت کر پائی۔ سب اسے معاف کر چکے تھے سوائے مصطفیٰ کے۔ اس نے حفصہ اور اسفند سے اجازت لی اپنے بیٹے سے بات کرنے کی، جو حفصہ نے خوشی خوشی دے دی۔ اسفند کو جب معلوم ہوا تو اس نے اعتراض کیا، مگر حفصہ نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ اس سے ہادی کی ماں ہونے کا حق نہیں چھین سکتی۔ ٹھیک ہے ماما، میں اپنا ورک کرنے کے بعد کر لوں گا۔ ہادی اپنی ماں سے محبت تو نہیں کرتا تھا، مگر اب اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ بھی حفصہ کی باتوں کا ہی اثر تھا۔ میرا پیارا بیٹا، اب آپ اپنا ورک کمپلیٹ کر لو، میں ان دونوں کو دیکھ لوں۔ تمہارے ڈیڈ بھی آنے والے ہیں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتی اپنی جگہ سے اٹھ کر لان کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی دونوں شہزادیاں اس وقت وہیں موجود ہوں گی۔ زیگم بیٹا پلیز یہ دودھ فنش کر لو، ماما آپ کے بابا سے بولیں گی آپ کو نیو کار لا کر دیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اپنے بیٹے کو پیار سے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ دودھ پی لے، مگر اس نے اب تک گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ جو ہی منہ پھلائے بیٹھا حورین کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے دودھ نہیں پینا تو نہیں پینا، اور نہ ہی مجھے کار چاہیے۔ وہ روٹھا ہوا اس سے رخ پھیر گیا، جبکہ اس کی ضدی انداز پر حورین اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ 4 سالہ زیگم میں اس کی اور مصطفیٰ کی جان تھی۔ وہ حفصہ کی بیٹیاں عروہ اور اسفا سے 3 مہینے چھوٹا تھا، مگر اپنی حرکت اور باتوں کی وجہ سے وہ کہیں سے بھی 4 سال کا نہیں لگتا تھا۔ شرارتی اتنا تھا کہ پورا دن حورین کے ناک میں دم کر دیتا۔ ضد اور غصے میں تو بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ اگر کوئی چیز اسے پسند آ گئی تو حورین اور مصطفیٰ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا جب تک وہ اسے چیز لا کر نہ دیتے۔ کبھی کبھی تو مصطفیٰ بھی اس کی ضد پن سے گھبرا جاتا اور حورین کو الزام دینے لگتا کہ اس کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ تھوڑا سا تو پی لو بیٹا، آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ دودھ نہیں پیو گے تو اسٹرانگ کیسے بنو گے؟ اس نے ایک بار اور کوشش کرنی چاہی، مگر اس کی گردن نفی میں ہلتی دیکھ کر حورین گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے نہیں پینا کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ اچھی ماما نہیں۔ وہ خفا سے بولتا حورین کو پیارا لگا۔ اور آپ ماما سے کیوں ناراض ہیں؟ اس بار سوال مصطفیٰ کی طرف سے کیا گیا، جو ابھی آفس سے لوٹا تھا اور دونوں ماں بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ مصطفیٰ کی آواز پر حورین کے ساتھ زیگم نے بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو آہستہ ہوا قریب آ رہا تھا۔ دیکھیں نا ڈیڈ، جب بھی میں حفصہ خالہ کے جاتا ہوں تو عروہ اور اسوا ہادی بھائی کی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہیں، میں اکیلا رہ جاتا ہوں کیونکہ میرا کوئی بھائی بہن نہیں۔ اس لیے میں نے ماما سے بولا تھا کہ مجھے بہت سارے بہن بھائی چاہیے، پھر میری بھی ٹیم ہوگی، مگر یہ میری بات سنتی نہیں، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ وہ چہرے پر معصومیت لیے اسے تفصیل سے اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ اس کی بات پر جہاں مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل روکا، وہیں دوسری طرف اس کی پوری بات سمجھ آنے پر حورین نے گہرا سانس خارج کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے بہن بھائی کی ایک نئی ضد لگی ہوئی تھی۔ وہ کتنی بار اسے سمجھا چکی تھی کہ بہن بھائی اللہ دے گا، مگر وہ ٹھہرا اپنے باپ کی طرح بے صبرا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب بچے مارکیٹ میں تو ملتے نہیں، وہ جو انہیں خرید کر اس کی ضد پوری کر دیتی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بیٹے کے لیے، پر اب تم فکر مت کرو، تمہارے ڈیڈ تمہارے لیے بہن بھائی کی ایک پوری ٹیم تیار کریں گے۔ وہ حورین کی گھوری کو نظر انداز کرتا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتا زیگم کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ اپنے باپ کی بات سن کر زیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں یہ دودھ فنش کرنا ہوگا۔ وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتا بولا، جس پہ وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے ہاتھ سے گلاس لے کر چند سانسوں میں ختم کر گیا۔ میں یہ بات دادو کو بتا کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی اسے سلیب سے اتارا تو وہ بھاگتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ وہ داؤد صاحب کو دادو بلاتا تھا، جو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا بھی مصطفیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ضد بڑھتی جا رہی ہے۔ حورین خالی گلاس میں رکھتے ہوئے اب اس کی جانب پلٹی، جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
آخر بیٹا کس کا ہے؟ وہ شوخی سے بولا تو حورین آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ آج رباب آپی کا فون آیا تھا، کم از کم آپ ایک بار تو ان کی کال ریسیو کر لو۔ اس کی نظر جب سلیب پر رکھے اپنے موبائل پڑی تو یک دم اسے رباب کا خیال آیا جو پچھلے 2 سال سے اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ حورین نے جب اسے بتایا کہ وہ نکاح کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے اور اس کی 1 سال کی بیٹی بھی ہے، جسے سن کر مصطفیٰ کو سکون تو ملا مگر اس نے ایک بار بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رباب ہر روز اسی امید کے ساتھ کال کرتی کہ شاید وہ اس سے بات کر لے، مگر ہر روز ہی وہ اس کی امید کو توڑ دیتا۔ سب اپنے گناہ کی سزا پا چکے ہیں، اب آپ رباب کی سزا بھی ختم کر دیں مصطفیٰ، وہ اب سدھر چکی ہے، اس کو ایک موقع دیں۔ وہ ہر روز کی طرح اب بھی آرام سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے مگر کہیں نہ کہیں حورین کو لگتا تھا کہ مصطفیٰ ابھی بھی کسی کی کمی محسوس کرتا ہے، اور وہ کسی کی کمی تھی حورین اچھی طرح جانتی تھی۔ ہم کسی کو بھی سزا دینے کا حق نہیں رکھتے مصطفیٰ، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے، اور مجھے لگتا ہے رباب کو ان کی سزا مل چکی ہے۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں دیکھتی بولی، اور پہلی بار مصطفیٰ نے اس کے کہے لفظوں پر غور کیا۔ ابراہیم خان کے گناہ کی سزا اللہ نے انہیں دی، انہیں ایک دردناک موت دے کر، کیونکہ انہوں نے ناحق حورین کے بابا کی جان لی۔ شمس بھی اپنی سزا جیل میں کاٹ کر باہر نکل چکا ہے، اور یہ ملک چھوڑ کر بھی چلا گیا کیونکہ اس نے رباب کے ساتھ مل کر حفصہ کے ساتھ غلط کیا تھا۔ باقی رہ گئی رباب، اس کا بچہ اسے اپنی ماں نہیں سمجھتا، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ حورین صحیح کہہ رہی تھی، سب کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے، تو وہ کون ہوتا ہے کسی کو سزا دینے والا؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے فیصلہ لے لیا،